بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عاصم ہے۔ آج ہم نے اسلامیات فرسٹ ایئر جس کا پہلا چیپٹر بنیادی عقائد ہے، عقیدہ واحد ہے عقائد کی۔ عقیدے کا معنی ہے گرا لگائی ہوئی چیز، باندھی ہوئی چیز۔ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے۔ عقد کے معنی ہیں گرا لگانا، باندھنا۔ عزیز طلباء، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اکثر فرسٹ ایئر کے بچے اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ MCQs آ جاتا ہے کہ عقیدہ کے معنی کیا ہے، گرا لگانا یا باندھنا۔ تو عقیدے کے معنی ہیں گرا لگائی ہوئی چیز، باندھی ہوئی چیز۔ عقد کے معنی ہیں گرا لگانا اور باندھنا۔ اور عقیدہ کا اصطلاحی معنی یہ ہے انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اس فانی دنیا میں شعور رکھنے والے جتنے بھی انسان آئے، ان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ رہا ہے۔ انسان جتنے بھی ارادی طور پر افعال سر انجام دیتا ہے، وہ اس کے عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ عقیدہ، اس کا دوسرا نام ایمانیات بھی ہے، کہ ہر شعوری انسان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے۔ ہم عقیدے کا دوسرا نام ایمانیات کہتے ہیں، لیکن ان میں ایک بنیادی تھوڑا سا فرق ہے، معمولی فرق، جس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا ہم اس کو ایمان بھی کہیں گے۔ جس کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوگا اس کا عقیدہ تو ہوگا، ایمان نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اور دوسرا شخص ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا دو ہے۔ اب پہلا شخص کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا ایک ہی الہ ہے۔ اور دوسرا شخص جس کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا دو ہے، تو اس کا عقیدہ تو ہے، ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نہیں ہیں، اور دوسرا شخص کہتا ہے اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب جو کہتا ہے آخری رسول ہیں، اس کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، لہٰذا اس عقیدے کو ہم ایمان بھی کہیں گے۔ جو شخص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری رسول نہیں ہیں، تو اس کا عقیدہ تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اس کو ہم ایمان نہیں کہہ سکتے۔ عقیدہ اور عمل یہ دو چیزیں ہیں۔ آپ اس کو ایک آسان مثال کے ذریعے سمجھیے۔ عقیدے کی مثال بیج کی مانند ہے
اور عمل کی مثال اس بیج سے اگنے والا پودا۔ اب بیج جتنا اچھا ہوگا پودا اتنا اچھا ہوگا۔ عقائد کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، عمل کا تعلق انسان کے ظاہری جسم کے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے عقیدہ کا محل انسان کا دل بنایا، قیمتی محل بنایا۔ جتنی قیمتی چیز ہے محل اتنا قیمتی ہے، اور عمل کا جسم، اس لیے کہ عمل کی بنسبت عقائد زیادہ اہم ہیں، عمل کی بنسبت عقائد زیادہ اہم ہیں۔ عقیدہ کی مثال روح کی مانند ہے اور عمل کی مثال جسم کی مانند ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پہلے ایمان کا تذکرہ کیا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایک آدمی عمل کرتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ عقائد میں سے ایک عقیدہ خراب ہو جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ اعمال میں سے بعض کو چھوڑنے سے انسان اس دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا۔ دیکھو ایک عادت ہے، میں آپ کو عادت ہے، ایک ہے زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک کی عدد کی قیمت ہے۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عمل آپ کرتے چلے جائیں، جب تک درست عقیدہ نہیں ہوگا تو اس عمل کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ عقائد کے ساتھ عمل لگ جائے گا تو عقیدے کی قیمت بڑھ جائے گی۔ عقیدہ انسان کا درست ہو، میں نے کہا ایک آدمی کا عقیدہ درست ہے لیکن عمل میں کوتاہی ہے، مسلمان تو ہے، جنت میں جائے گا، اور ایک آدمی اعمال تو اچھے کر رہا ہے، یتیم خانہ بنوا دیا لیکن ایمان نہیں ہے، تو وہ عمل اس کو جنت میں لے کے نہیں جائے گا، وہ اس کو اسلام میں باقی نہیں رکھے گا۔ تو اس لیے عقیدے کے ساتھ جب عمل آ جاتا ہے تو عقیدے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، عمل کے ساتھ جب عقیدہ آ جاتا ہے تو عمل کی قیمت بن جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ بنسبت اعمال کے زیادہ اہم ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا محل انسان کا دل رکھا۔ جسم عمل کا محل ہے، اگر بازو کٹ جائے انسان زندہ رہے گا، پاؤں کٹ جائے تو انسان زندہ رہے گا، اگر دل کا ایک حصہ کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو عقیدے کا محل انسان کا دل ہے، عقائد کا تعلق انسان کے نظریات کے ساتھ ہے، تو اس لیے عقائد بنسبت اعمال کے زیادہ اہم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب، کافروں کے اعمال دھوکے کی مانند ہیں، اس لیے کہ ان کے اعمال تو ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو دھوکا کہا۔ تو عزیز طلباء، آج کے ہمارے سبق میں عقیدہ کی جمع کیا ہے؟ عقائد، اس کے لغوی اصطلاحی معنی، عقیدے اور عمل کی مثال اور عقائد کی اہمیت۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بنیادی عقائد میں سے عقیدہ
توحید پر مفصل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔